باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کا پہلا تحریری آئین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوں بچ کر مدینہ چلے جانے کے واقعے نے کفار مکہ کو بہت زیادہ مشتعل کر دیا تھا۔ انہوں نے ایک وفد مدینہ بھیجا اور مطالبہ کیا کہ رسول خدا کو مدینہ سے نکال دیا جائے یا ان کے سپرد کر دیا جائے۔ انہوں نے دھمکی دی کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو مدینہ والوں کو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ کفار مکہ کا یہ وفد ناکام و نامراد واپس لوٹا، مگر ہر شخص محسوس کر رہا تھا کہ اب کچھ ہو کر رہے گا اور ہمیں اپنے دفاع کے لیے اور سلامتی کے لیے ضروری اقدامات کرنے چاہیے۔ اس واقعہ کے دو اہم اور دور رس نتائج نکلے۔ مدنی ریاست کا آئین مرتب ہوا اور مدینہ کے ارد گرد ایک بفر سٹیٹ کا قیام عمل میں آیا۔ یہ تھی ریاست مدینہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے لیے آئین اور قوانین جو عائد کر دیے تھے وہ تحریری طور پر، ایک تو تحریری طور پر دنیا میں یہ پہلا آئین تھا۔ اس سے پہلے تحریری آئین دنیا بھر میں کسی ملک میں بھی نہیں تھا۔ تو یہ رسول خدا نے مدینہ کے مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کا ایک عام اجلاس طلب کیا۔ یہ اجلاس حضور کے ذاتی خدمت گزار حضرت انس کے والد کے گھر میں منعقد ہوا۔ رسول اللہ نے اس اجلاس میں تجویز پیش کی کہ مدینہ کے لوگوں میں باہمی تنازعات کے خاتمہ اور کسی بیرونی حملہ آور کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے مدینہ کی ایک ریاست قائم کی جائے۔ اب یہ دیکھیں یہ ریاست کس طرح قائم ہوتی ہے۔ ریاست کو قائم کرنے والوں ڈوم برو، دیکھو پڑھو تو صحیح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین تو دیکھو، انہوں نے ریاست جو تھی وہ کس طرح قائم کی۔ یہ ریاست ایک کنفیڈریشن ہوگی جس کے تمام یونٹوں کو بڑی حد تک خود مختاری حاصل ہو۔ کسی جرم کے بارے میں سزا کے خلاف ریاست کے سربراہ سے اپیل کی جا سکے گی۔ سربراہ مملکت کو جنگ یا امن کے دنوں میں کسی مہم کے لیے افراد کے قطعی انتخاب کا اختیار ہوگا۔ سماجی تحفظ کے لیے بھی ایک مضبوط نظام قائم کیا گیا۔ خون بہا کی صورت میں بھاری رقم متعین کی گئی جو اس صورت میں ادا کرنا ضروری تھی جب قتل کے مجرم کو سزائے موت نہ دی جائے۔ دشمن سے جنگی قیدیوں کی رہائی کے لیے فدیہ بھی مقرر کر دیا گیا۔ اس دستوری معاہدے سے سیاسی، قانونی اور عدالتی لحاظ سے آخری اختیار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آ گیا۔ مدینہ کے منظم ہونے والے معاشرے میں خدا کی حاکمیت، سب سے پہلے خدا کی حاکمیت، ریاست مدینہ کے لیے سب سے پہلے خدا کی حاکمیت، کسی آدمی کی نہیں، کسی شخص کی نہیں کہ ایک آدمی کا مقرر ہو جائے وہ کہے اگر میں ہوں تو یہ ریاست ہے، کہ یہ ملک تبھی ہے اگر میں ہوں تو ایک آدمی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکمیت خدا کی تسلیم کی۔ ہمارے آئین میں تو حاکمیت اس کی اسی طرح لکھی ہے، لیکن ہمارے جو ڈکٹیٹر آتے ہیں نا وہ جو ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ ہم ہیں تو ملک ہے، ہم نہیں تو ملک نہیں۔ حاکمیت اور اس کے قانون کو بنیادی اہمیت حاصل ہوگی۔ دفاعی لحاظ سے مدینہ اور اس کے نواح کی پوری آبادی میں ایک متحدہ طاقت بن گئی اور اس کے کسی عنصر کے لیے قریش کی حمایت کے دروازے بند ہو گئے۔ دفاعی لحاظ سے بھی مرکزی اور فیصلہ کن اختیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ اس دستوری معاہدہ سے باضابطہ طور پر اسلامی ریاست اور اسلامی نظام حیات کی بنیاد رکھ دی گئی۔ معاہدے کی تمام دفعات پر اتفاق رائے کے بعد انہیں ضبط تحریر میں لایا گیا۔ یہ معاہدہ دنیا کا پہلا تحریری دستور ہے جو کسی سربراہ مملکت نے جاری اور نافذ کیا۔ اس تاریخی دستاویز کی تفصیل درج ذیل ہے۔ میثاق النبی کے عنوان سے معروف ہے۔ میثاق النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، یہ تحریری معاہدہ مدینہ کے مندرجہ ذیل طبقوں کے درمیان ہے۔ الف محمد
نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے مسلمان قریش مکہ ساکنین شہر مدینہ، جیم مدینہ کے مسلمان، دال مدینہ کے یہودی، لام مدینہ کے نصرانی، نون مدینہ کے غیر مسلم، دفعہ اول یہ سب گروہ سیاسی طور پر ایک جماعت کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ سب گروہ سیاسی طور پر ایک جماعت کی حیثیت سے رکھتے ہیں، یہ سب برابر ہیں، ان میں کوئی چھوٹا نہیں کوئی بڑا نہیں، ایک جماعت ہے، ایک جماعت کی حیثیت سے یہ سب برابر ہیں۔ دفعہ دوم، ان میں سے ہر ایک گروہ افراد فردہ مندرجہ ذیل امور کا ذمہ دار ہے، اور اس دفعہ میں مدینہ کے مندرجہ ذیل گروہ بھی شامل ہیں۔ نمبر 1 بنو اوف، نمبر 2 بنو حارث از قبیلہ خزرج، نمبر 3 بنو سادہ، نمبر 4 بنو جشم، نمبر 5 بنو نجار، نمبر 6 بنو عمر بن اوف، نمبر 7 بنو نبیت، نمبر 8 بنی اوس۔ دفعہ سوم، نمبر 1 کوئی گروہ دیت کی مقررہ حدوں میں تخفیف کی راہ پیدا نہ کرے۔ نمبر 2 کوئی مسلمان کسی مسلمان کے مظلوم حلیف کے مقابلے میں اپنے حلیف کی ناحق حمایت نہ کرے۔ نمبر 3 جو شخص باہم ادائے دیت میں سفارش کی راہ پیدا کرنے کی صحیح کرے، اس شخص کے خلاف دوسرے مسلمانوں کو وراثت قتیل کی مناسب طرفداری کرنا ہوگی۔ جو مسلمان خود یا اس کا بیٹا جماعت میں فساد اور تفرقہ پیدا کرنے میں سعی ہو، اس کے خلاف دوسرے مسلمانوں کو ایک یکجا ہو کر یہ فتنہ فروغ کرنا ہوگا۔ نمبر 5 اگر کسی مسلمان کے ہاتھ سے کافر مارا جائے تو دوسرے مسلمان کا کافر کی حمایت میں مسلمان پر جور و تعدی کرنا خلاف معاہدہ ہوگا۔ نمبر 6 اگر کافر مسلمان کے درپے ہو تو کسی مسلمان کو ایسے کافر کی حمایت نہ کرنا ہوگی۔ نمبر 7 مسلمانوں کا ہر فرد یکساں طور پر خدا کی پناہ میں ہے اور تمام مسلمان ایک دوسرے کے دوست دار ہیں۔ دفعہ چہارم، ایک مسلمان کے لیے کسی یہودی کے ایسے معاملہ میں مدد کرنے کا کوئی حرج نہیں جس سے وہ یہودی مسلمان کے انصاف پر اطمینان حاصل کر سکے۔ نمبر 2 مسلمان کے لڑائی میں شہید ہونے کے بعد کسی دوسرے مسلمان پر اس کی ذمہ داری عائد نہ کی جائے گی۔ نمبر 3 تمام مسلمان اسلام کے آسن اور اقوام طریق پر ثابت قدم رہیں گے۔ نمبر 4 کوئی مسلمان کسی مشرک کو مسلمان کے خلاف پناہ نہ دے گا، نہ کسی ایسے مال کا ضامن ہوگا مشرک نے ناجائز طور سے مسلمان کے مال سے حاصل کیا ہو، اور نہ کوئی مسلمان مشرک کی حمایت میں مسلمان کے درپے ہوگا۔ نمبر 5 مومن کے قتل ناحق پر اگر وہ رسائے قتیل رضامندی سے دیت لینے پر مائل نہ ہوں تو قاتل کو جلاد کے حوالے کیا جائے گا۔ نمبر 6 جو مسلمان اس معاہدہ میں شامل ہے اگر وہ دل سے خدا تعالیٰ اور روز محشر پر ایمان لا چکا ہے تو اسے کسی مفسد کی حمایت نہ کرنا ہوگی۔ مفسد کو پناہ دینا بھی اس کی حمایت میں شامل ہے۔ ایسے بے انصاف مسلمان پر دنیا و آخرت دونوں میں خدا کی لعنت اور عذاب ہے، جس عذاب کے بدلے میں اس سے کوئی بدل قبول نہ کیا جائے۔ ذیلی دفعہ 7 بلا استثناء تمام مسلمانوں پر لاگو ہے۔ نمبر 7 مسلمان اپنے تمام باہمی تنازعات میں خدا اور اس کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنے کے پابند ہوں گے۔ یہود شرکائے معاہدہ کے لیے نمبر 1 یہود شرکائے معاہدہ کے لیے یہ علیحدہ سب جتنے بھی قبیلے تھے قبائل تھے ان سب کے لیے علیحدہ جو ہے نا قوانین وہ مرتب کر دیے گئے۔ یہ بڑے خوبصورت ایک
آئین ہے ایک تحریری ایسا جس میں کہ ہر ایک کو برابر کے حقوق جو ہیں وہ دیے گئے ہیں، اور اس پر عمل درآمد بڑا سختی سے ہوا ہے۔ یہاں تو بنتے ہیں آئین، بنتے ہیں قانون، بنتے ہیں، لیکن ان کی گرفت جو ہے بالکل ہی ڈھیلی ہوتی ہے اور اس پر بالکل ہی عمل درآمد نہیں ہوتا ہے، چونکہ ہم کرپٹ ہو چکے ہیں، ہم رشوتیں لیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں اور قانون توڑ کے ادھر مارتے ہیں۔ یہود شرکائے معاہدہ کے لیے مسلمانوں کی جنگوں میں ان کی مالی اعانت کرنا ہر یہودی پر واجب ہوگا۔ نمبر 2، قبیلہ اوف کے تمام یہود کو مسلمان کے ساتھ ایک فریق کی حیثیت سے مل کر رہنا ہوگا۔ مسلمان اور یہودی دونوں اپنے اپنے مذہب کے پابند رہیں گے۔ یہ ذمہ داری نمبر 3، یہ ذمہ داری بنو اوف کے غلاموں پر بھی ان کے آقاؤں کی مانند عائد ہوگی، اور عدم پابندی کی صورت میں ان کے آقا ان کی طرف سے جواب دہ ہوں گے۔ سرکشی کی صورت میں نہ صرف بنو اوف کے مرد بلکہ ان کے بال بچوں پر بھی مواخذہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر ملازم کو کرے گا تو اس کی ذمہ داری جو ہے اس کے آقا پر بھی آئے گی۔ جو غلام کو کسی کا کرے گا، غلام تو خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیے تھے کہ اب سب اپنے ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوتے ہیں، اس لیے سب آزاد ہیں، لیکن ملازم جو تھے وہ تو تھے، لیکن ملازم جو کوئی غیر قانونی عمل کرے گا تو اس کی جو ذمہ داری ہے اس کے مالک پر بھی ہوگی۔ نمبر 4، اس دفعہ مدینہ کے مندرجہ ذیل یہود بھی شامل ہیں۔ بنو نجار، بنو حارث، بنو سعدہ۔ نمبر 4، بنو سالبہ اور ان کے حلیف۔ نمبر 5، بنو ہشم۔ نمبر 6، جفنا جو بنو سالبہ کی شاخ ہے۔ نمبر 7، بنو شتبیہ۔ الفرد، یہ دفعہ ہر یہودی قبیلہ کے حلیفوں پر لاگو ہے۔ نمبر 5، ان میں سے کوئی فرد یا چاق یا قبیلہ کے اس دفعہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر مستثنا قرار نہیں پا سکتا۔ نمبر 6، نہ ان میں سے کوئی فرد یا جماعت کسی کو مجروح کرنے پر مواخذہ سے بری الذمہ قرار پا سکتا ہے۔ نمبر 7، ان میں جو فرد یا جماعت قتل ناحق کا ارتکاب کرے اس کا وبال اس کی ذات اور اہل و عیال سب پر آ سکتا ہے۔ نمبر 8، ان یہود میں سے کسی پر ناحق ایسی تہمت پر اس کا ناصر اور حامی خدا ہے۔ نمبر 9، مسلمان اور یہود دونوں اپنے مصارف زندگی کے خود قبیل ہوں گے۔ نمبر 10، دونوں میں سے جو فرد اس قرارداد سے منحرف ہوگا دوسرا فریق اس باغی پر قابو حاصل کرنے میں پہلے فریق کا معاون ہوگا۔ نمبر 11، یہود اور مسلمان دونوں ایک دوسرے گروہ اور فرد کے ساتھ صلح اور نصیحت پر عمل رہیں گے اور صلح اور نصیحت میں کسی قسم کی رخنہ اندازی درمیان نہ آنے دیں گے۔ نمبر 12، فریقین میں سے کوئی فرد یا جماعت دوسرے فریق کی حق تلفی گوارا نہ کرے گی، البتہ ایک دوسرے گروہ کے مظلوم کی حمایت کرنا اس کا فرض ہوگا۔ نمبر 13، مسلمان جب تک اپنے دشمنوں سے مصروف پیکار ہیں یہود ان کی مالی اعانت کرتے رہیں گے۔ نمبر 12، شہر مدینہ میں ایک دوسرے فریق کے ساتھ جنگ کرنا حرام ہے۔ نمبر 15، ہر فرد اپنے ہمسائے کی طرفداری اپنے نفس کی مانند کرتا رہے گا۔ نمبر 16، اس معاہدے کے پابند افراد اور گروہ باہمی اختلاف اور تنازع کے مقدمہ خدا اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ چیزیں سب نوٹ کرنے والی ہیں، یاد کرنے والی ہیں اور عمل کرنے والی ہیں۔ نمبر 17، شرکائے معاہدہ میں سے کوئی فرد یا جماعت قریش مکہ کو اپنے ہاں پناہ نہ دے گی اور قریش مکہ کے کسی حلیف کی حمایت کرے گی۔ نمبر 18، مدینے پر حملہ ہونے کی صورت میں
شرکائے معاہدہ میں سے ہر فرد اور جماعت حملہ آور کی مداخلت کے خلاف دوسرے فریق کی حمایتی ہوگی۔ نمبر 19 شرکائے قرارداد کسی جماعت کی طرف سے دشمن کے ساتھ مصالحت میں دوسرے گروہ میں شریک نہ ہوں گے۔ نمبر 20 دشمن سے صلح کی صورت میں اگر کسی ڈو کی منفعت ہوگی تو مسلمانوں کی مانند دوسرے شرکائے قرارداد بھی اس سے نفع اندوز ہوں گے۔ نمبر 21 البتہ جو شخص اپنے دین سے منحرف ہو جائے اس کے لیے یہ دروازہ بند رہے گا۔ نمبر 22 جنگی حالت میں فریق معاہدہ کے ہر فرد کو مالی اعانت میں اپنا حصہ ادا کرنا ہوگا۔ نمبر 23 قبیلہ اوس کے یہود کے موالی حلیف بھی اس قرارداد کے اسی طرح پابند ہیں جس طرح وہ قبائل جن کا نام بنام ذکر اوپر آ چکا ہے۔ حرف آخر اس معاہدہ کی خلاف ورزی ظالم اور مفسد کے سوا اور کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ جو شخص مدینہ میں خلوص اور امن کے ساتھ سکونت رکھے اور وہ شخص جو مدینہ سے خلوص اور امن کے ساتھ کسی اور جگہ نقل مکانی کرنا چاہے ان دونوں میں پر کوئی مواخذہ نہیں، لیکن فساد اور شرارت کرنے کے لیے قیام مدینہ اور یہاں سے ترک اقامت دونوں پر گرفت ہے۔ نمبر 3 جو شخص دوسروں کے ساتھ بھلائی کا طلبگار ہے خدا تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے خیر اندیش ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، جہاں پہ یہ تحریری آئین جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے تو اس کے ساتھ ہم بھی اجازت چاہیں گے، اس امید سے کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں گے، اس کو شیئر کریں گے، اس کو لائک کریں گے۔ آپ کی مہربانی۔ اللہ حافظ۔